آپ پہ بھی ہے, مجھ پہ بھی ہے. نہیں میرے پہ کوئی نہیں, آپ پہ نہیں, آپ پہ بھی کوئی نہیں. آپ پہ ٹیکس چوری کے الزامات ہیں. میرے چینل پہ ہوں گے نا, میرے ذات پہ تو نہیں. آپ کے اوپر ذاتی طور پہ. اچھا چلیں ہوں گے پھر, آپ کہہ رہی ہیں تو ہوں گے. طریقہ نہیں ہے کہ یہ جو 3-4 دن سے پورے پاکستان میں شور برپا ہے, کرپشن کرپشن کرپشن, پاکستان بہت کرپٹ ہے, پاکستان بہت کرپٹ ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور کیا کرپٹ صرف حکومت ہے یا ہم اور آپ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں؟ میں ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں جو کہا کہ سیاسی جماعتیں ہماری غریب ہیں اور ہمارے لیڈر جو ہیں وہ امیر ہیں, سیاسی جماعتیں غریب ہیں. تو یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2009 کے جو اعداد و شمار ہیں, جو مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے بینک بیلنس کی تفصیلات فراہم کی ہیں, ان تفصیلات پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے بینک بیلنس میں 4,35,745 روپے ہیں. PMLN مسلم لیگ نواز شریف گروپ, اس کے بینک بیلنس میں ہیں 13,70,601 روپے. متحدہ قومی موومنٹ کے بینک بیلنس میں ہیں 4,50,03,832 روپے. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے بینک بیلنس میں ہیں 13,33,526 روپے. اور عوامی نیشنل پارٹی جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی برسر اقتدار جماعت ہے, اس کے بینک بیلنس میں 18,37,493 روپے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو MQM سب سے زیادہ امیر جماعت نظر آتی ہے, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ غریب اور متوسط طبقے کی جماعت ہے. میں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہمیں کارپوریٹ کارنر میں جوائن کریں گے خواجہ سہیل منصور, MNA MQM, اور ان کو ستارہ امتیاز ملا ہوا ہے ہائیسٹ ٹیکس پیئر پہ. تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ آپ بتائیں. ٹھیک, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ صبح اٹھ گئے آرام سے شو کے لیے تیار؟ آپ کے شو میں آنا تھا تو پھر اٹھنا پڑا. اچھا مجھے یہ بتائیں ویورز کے لیے کہ یہ سب کا یہ ہوگا ایک سوال کہ آپ کو ستارہ امتیاز ملا ہوا ہے, اور ان حالات میں جبکہ پارلیمنٹرینز جو ہیں وہ ٹیکس نہیں پے کرتے, تو آپ نے کیسے یہ مینج کیا کہ آپ نے یہ سوچا کہ ٹیکس دینا ہے اور اس چیز کو؟ اچھا سوال آپ نے کیا کہ لوگوں میں ہمارے ہاں جو ٹیکس کلچر کا سسٹم ہی نہیں ہے. لوگ مطلب یہ ہے کہ ٹیکس دینے سے اوائڈ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یوں بتاؤں کہ میں جس پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں, متحدہ قومی موومنٹ سے, اور اس کے قائد تحریک الطاف حسین بھائی جو ہیں, ان کا ویژن یہ ہے کہ جو لوگ بھی پارٹی کے اندر آئیں یا پارٹی کو جوائن کریں وہ ایک تو ایماندار لوگ ہوں, پڑھے لکھے ہوں, ان کا کریکٹر اچھا ہو, اور وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آئیں, نہ کہ ایز اے پارلیمنٹرین MNA اس کو انجوائے کرنے کے لیے آئیں, مطلب اس کی عیش اٹھانے آئیں. اس کے عیش اٹھانے کے لیے. صاف سی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک قائد کی جو تعلیمات ہوتی ہیں اس کے اوپر اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے یا اس کا کارکن جو ہے وہ عمل کرتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا سارا MQM جو ہے وہ اسی طرح اس اوتھ سے چلتا ہے؟ MQM نے آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے جب یہ کرپشن کی باتیں آئیں تو MQM نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جی ہمارا احتساب کیا جائے. صحیح. جب ہم نے اپنے آپ کو آفر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری MQM جو ہے وہ ڈسپلین کے اندر ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ MQM کے اندر جو بھی MNAs, MPAs یا کارکنان یا سینیٹرز ہیں وہ سب نارمل فیملیز سے ہیں اور سیلف میڈ لوگ ہیں. صحیح. لیکن ان کا زیادہ جو سارا زور ہے وہ تعلیم پر ہے یا لوگوں کی مدد کرنے پر ہے. وہ پیسے بنانے کے لیے جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں آئے. اور یہ آپ دیکھ بھی رہی ہیں کہ جس طریقے سے کراچی کے اندر مصطفیٰ کمال نے کام کیا, بہت بہت زبردست کام کیا. اور ان کے آنے سے میرے خیال ہے سٹی ناظم کا جو انہوں نے یہ کانسیپٹ ختم کیا ہے, جو سسٹم ختم کیا ہے, اس سے کافی لوگ پریشان ہیں. ہمارے پاس آسان طریقہ کار ہے پیسے جمع کرنے کا, بہت پیسے ہیں ہمارے پاس. MQM کے ہر کارکن کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ کا 1% MQM کو چندہ دے. آپ بھی دیتے ہیں؟ میں دیتا ہوں 8,400 روپے جاتے ہیں میری تنخواہ. سب خود کتنا دیتے؟ الطاف بھائی بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, مگر الطاف بھائی کا کیونکہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو لہذا الطاف بھائی تو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. مگر ہر کارکن, یہاں تک کہ پارٹی کنوینر بھی جو ہماری پارٹی ہیڈ ہے, اور ڈاکٹر فاروق ستار ہوئے, سارے MNAs, MPAs, یہاں تک کہ کارکن, MQM کے پاس لاکھوں کارکن ہیں اور MQM پوری دنیا میں ہے. کہیں سے ہمارے پاس ڈالرز آتے ہیں. صوبائی وزیر صنعت و تجارت راؤف صدیقی نے سندھ ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے MNA عابد شیر علی اور مقامی چینل کے اینکر اور چیئرمین کے خلاف 1 ارب روپے ہر جانے کا دعویٰ کر دیا ہے.
سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک مقامی چینل کے ٹاک شو میں مسلم لیگ کے ایک MN عابد شیر علی نے سائٹ ایریا میں زمین کو کوڑیوں کے عوض بیچنے کا الزام لگایا جو کہ بے بنیاد ہے، جس پر انہوں نے مقامی چینل کے چیئرمین، اینکر اور عابد شیر علی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار مرزا کے خلاف توہین رسالت کی درخواست پر عدالتی فیصلے کے باوجود تفتیش شروع نہیں کی گئی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت رؤوف صدیقی نے مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی اور نجی TV کے اینکر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں 1 ارب روپے ہرجانے کی درخواست دائر کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں رؤوف صدیقی نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ مسلم لیگ نون کے MN عابد شیر علی نجی TV چینل کے اینکر نے 15 اکتوبر کو اپنے پروگرام میں بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ رؤوف صدیقی نے 1 ارب روپے مالیت کی سائٹ ایریا کی زمین کوڑیوں کے مول فروخت کر دی، جس پر رؤوف صدیقی کی جانب سے ایک لیگل نوٹس کے ذریعے ان الزامات کی تردید کرنے یا ثبوت پیش کرنے کا کہا گیا، لیکن TV پر نشر ہونے والے پروگرام میں ہونے والی باتوں کی کوئی تردید نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ میں 1 ارب روپے مالیت کے ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رؤوف صدیقی نے کہا کہ اس طرح کے الزامات سے میری ساکھ کو نقصان پہنچا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ذوالفقار مرزا کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے تاکہ وہ ملک چھوڑ کر نہ جا سکیں۔ 20 ارب روپے کی زمین میں نے کوڑیوں کے مول دے دی، بنیاد الزامات جو ان کے منہ میں آتا جا رہا تھا وہ بولتے ہی چلے جا رہے تھے، اور پھر ساتھ انہوں نے ایویڈنس کے لیے کچھ کاغذات ویو کر رہے تھے چینلز پہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو عدالت میں جانے کی میں کیوں زحمت دوں، آپ کہاں بیچارے مارے پھریں گے ادھر سے ادھر عدالتوں میں، تو بہتر یہ ہے کہ میں خود ہی عدالت چلا جاتا ہوں، آپ کو میں یہاں بلاتا ہوں، اب آپ آ کر عدالت میں بتائیے کہ جو الزامات آپ نے لگائے ہیں اس کی کیا صحت ہے اور کیا حقیقت ہے، ثبوت پیش کریں۔